علیکم۔ جتنے لوگ بھی میری ویڈیو ملتان کے علاوہ باہر سے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ آج ملتان کا موسم بہت اچھا ہے، کیونکہ ملتان کے موسم جو ہے وہ اس حوالے سے کافی خراب بدنام ہے باہر کے، خاص کر لاہوریوں کے سامنے، کہ یہاں صرف گرمی پڑتی ہے۔ کافی بہتر موسم ہے، کل رات بارش ہوئی تھی۔ اور پچھلا ٹاپک تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو آپ اس شخص کو ضرور دیں کہ جس سے آپ کی محبت موجود ہے یا بڑھانا چاہتے ہیں، جس میں جو ہے اسپیشلی آپ کا ہسبینڈ ہے۔ یہ جو ہے فیمیلز باہر نکلتی ہیں، اپنے لیے 2-3 ہزار کے سوٹ آرام سے خرید کے لے آتی ہیں۔ یہ میں نے مائنر سی بات کی ہے، ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتی ہیں۔ ایک چھوٹا موٹا گفٹ اس بیچارے غریب شخص کے لیے بھی خرید لیں، وہ بیچارہ بھی بہت کچھ ڈیزرو کرتا ہے آپ سے، آپ کے بچوں سے، اسپیشلی آپ کے بچوں سے عزت ڈیزرو کرتا ہے، آپ کے گھر والوں سے عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا انتہا کی بے تکی لاجک اب ہم عورتوں کو چھوڑ دینی چاہیے کہ اس کے گھر والے میری عزت کریں گے تو میں اس کی عزت کروں گی، یا اس کے گھر والے یا میرے، یہ جو ہے نا یہ میرے تیری میری تیری چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ اس شخص کو دیکھیں کیا وہ آپ کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، بلا شبہ کر رہا ہے، وہ آپ کی ضروریات سے تھوڑا اوپر ہی چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ٹاپک یہیں پہ میرا خیال ہے کلوز کرتے ہیں، کیونکہ مجھے تو پچھلی بھی ویڈیو میں ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو فیمیلز میرے زیادہ ہی خلاف ہو جائیں کہ یہ تو نا مردوں کی سب سے بڑی علم بردار ہے، اور ہے ایسا، بالکل ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ مرد کتنا مظلوم ہے، اور یقین کریں کوئی مینس ڈے نہیں مناتا، وومنس ڈے مناتے ہیں، عورت مارچ نکالتے ہیں، مینس ڈے کو ہی نہیں مناتا۔ اس حوالے سے تھوڑا میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ شادی کی بات پہ آتے ہیں نا، شادی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں گے یہ رسک ہے، یہ آپ آج کریں کل کریں 10 سال بعد کریں۔ شادی اور کمانا یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ سیریسلی میں سمجھتی ہوں رسک بیس ہے۔ آپ کے نصیب، آپ کی کوشش، آپ کی قسمت، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی شادی کیسی چلے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کی جاب کیسی چلے گی۔ ہاں، لیکن شادی کے حوالے سے 2 باتیں ہیں۔ اگر تو غلطی سے آپ کی ہو گئی ہے نا لو میرج، بس پھر تو میں کہتی ہوں وہ جو جی تو پاکستان میں نہیں کہتا فہد مصطفیٰ کہ جو ہے نا اب اگر اس کا 1 گرام سونا نکلا تو یہ گیم ہم دوبارہ کھیلیں گے، اور چلو مسلمانوں بد دعائیں شروع کرو، اور ہر بندہ بد دعا کرتا ہے اللہ کرے اس کا 1 گرام سونا نکلے۔ سیم سچویشن ہے کہ اگر کہیں دنیا سے لڑ مار کے آپ کی شادی ہو گئی نا، وہاں جہاں آپ نے چاہا، گھر والے رضامند، رشتہ دار رضامند، سب کو منو کے شادی کر لی نا آپ نے، چلو پھر مسلمانوں کی بددعاؤں کو اثر دیکھنا۔ اور پھر کہتے ہیں جی لو میرجز چلتی نہیں ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح پیچھے بددعائیں کتنی اعلیٰ چل رہی ہیں۔ بددعائیں حقیقت ہیں، نظر بد حقیقت ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ تو ایک میں کہوں گی فینومینل قسم کا رول ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر تو بچے خوش رہ بھی نہیں سکتے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے، اسے دل سے سپورٹ نہیں کریں گے، اسے یہی کہتے رہیں گے کہ تمہاری زندگی دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور سب ختم ہو جائے گا، وہ تمہیں دھوکہ دے جائے گا یا دے جائے گی۔ تو ماں باپ کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز ہوتے ہوتے بھی ایک بدقسمت آدمی ہو، بدقسمت عورت ہو۔ تو یہ میں ماں باپ کو ہی کہہ سکتی ہوں، بہن بھائیوں کو ہی کہہ سکتی ہوں کہ سپورٹ کر دیں اس شخص کو، دعا کر دیں اس شخص کے لیے۔ وہ جو بیچارہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا ہے نا، تو اب اسے بخش دیں اور اس کے لیے تھوڑی سی دعا کر دیں۔ یقین کریں وہ دعا پلٹ کے آپ کے پاس پھر آ جائے گی۔
اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کسی کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے. سیریسلی میں کہتی ہوں، دور کی بات نہیں میں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں میرے اپنے جاننے والوں میں اتنے سارے لوگ ہیں جو کہ بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ فلاں دیکھو اس نے فلاں ایسے فلاں ایسے. ایک تو بھئی بس کر دو، کسی کی شادی ہو گئی ہے اس کو جی لینے دو، اس کو سانس لے لینے دو. دوسری بات یہ کہ اگر چلے جی شادی ہو گئی، آپ نے گزارا بھی کر لیا. ایک یہ میٹر میری سمجھ سے باہر ہے کہ جی وہ جو کیا کہتے ہیں، ایک بڑا عام سا ڈائلاگ ہے، اس نے میری بیٹی یا میرے بیٹے سے پیسوں کی خاطر شادی کی ہے. او یار، میں کہتی ہوں 1890s کے ویلن باپ جو تھے وہ بھی فلموں میں پروو نہیں کر سکے. بے شک وہ ہر آنے والے لڑکی کو یا لڑکے کو کہے تم نے میرے بیٹے یا میری بیٹی سے پیسوں کے لیے شادی کی ہے، بتاؤ، یہ لو بلینک چیک، اس کے منہ پہ مارا اور ہاں دفع ہو جاؤ میرے بیٹے یا بیٹی کی زندگی سے. یار وہ 1890s کی فلموں میں رو رو کے بھی ویلن باپ یہ نہیں کر سکے، تو تم لوگ آج 21ویں صدی میں یہ کیوں پروف کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچے سے جس نے بھی شادی کی ہے وہ صرف پیسے اور دولت کے لیے کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ اور دولت دے دیا ہے تو اس کا مطلب، تو میری آپ سب کو، سارے ماں باپ کو یا ہونے والے ماں باپ کو ایک یہی ایڈوائس ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی اولاد کی خاطر شادی کر دی ہے تو لیٹ them breathe پلیز. اور یہ سمجھنا بند کر دیں پلیز کہ کوئی کسی سے پیسے کے لیے شادی کرتا ہے. اچھا، جو پیسے کے لیے شادی کرتا ہے نا، وہ پہلے دوسرے دن اپنا رنگ دکھا دیتا ہے، وہ سالوں سالوں بیٹھتا نہیں ہے. میرے پاس ہیں بہت سارے ایسے کیسز، میرے پاس ایسے بہت سارے جاننے والے ہیں جنہوں نے پیسوں کے لیے شادی کی ہے اور وہ انہوں نے پہلے دوسرے دن میں اپنا رنگ دکھا دیا. یہ تو ناانصافی ہے نا کہ سالوں گزرنے کے بعد بھی آپ اسے ایک شخص کو یہ پروف کرتے رہو، اس لڑکی کو یا کسی کو بھی یہ پروف کرتے رہو کہ فلاں نے تم سے پیسوں کے لیے، فلاں نے. یار اچھا سیریسلی میرے حساب سے نا یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں خود کسی کا پیار نہیں پایا ہوتا یا کسی سے پیار کر کے نہیں دیکھا ہوتا. کیونکہ اچھا پیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پیار کرنا نا ان لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے جو اپنی ایگو کو نیچے نہیں کر سکتے. کیونکہ پیار کرنے کے لیے نا آپ کو اپنی ایگو کو کسی کے نظروں کے نیچے کیا پاؤں کے نیچے بھی دینا پڑ جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ مجھ سے ڈس ایگری ہوں گے کہ نہیں وہ پیار ہی کیا جو تمہیں جھکا دے، وہ پیار نہیں. یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب ایک میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے نا تو وہ بھروسے کا ہوتا ہے. بھروسہ اس چیز کا، صرف اس چیز کا بھروسہ نہیں کہ جی تم میرا خیال رکھو گے، تم مجھے کبھی آنچ نہیں. بھروسہ اس چیز کا بھی کہ میں بھی تمہیں نیچا نہیں ہونے دوں گی. اور میرے حساب سے جو لوگ مسلسل کسی کو یہ الزام دیتے رہتے ہیں نا، میرے حساب سے انہیں پیار کا مطلب خود ہی نہیں پتہ. انہوں نے کبھی کسی سے پیار خود ہی نہیں کر کے دیکھا. تو ایسے لوگوں کو میں گیٹ ویل سون کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اور اس کے علاوہ ایک دوسرا آج کل نا میرے دماغ میں ایک بہت وہ چل رہا ہے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کوئی خود سے ریلیٹ نہ کریں. ڈفرینٹ لوگ ہیں زندگی میں، ڈفرینٹ واقعات ہیں زندگی میں. اچھا پہلے وہ ایک ہوتا تھا کہ ساڑا کتا تاڑا کتا ٹومی. نہیں یار اب وہ بھی بدل گیا. اب ہے کہ تاڑا تے انسان بھی کتا تے ساڑا جڑا ہے وہ ٹومی بھی انسان. اب یہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہوں. اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے آپ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو پر آپ کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کہوں. جب اچھا کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں میں کہ زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے تو الٹرنیٹ آپشن کیا ہے. پھر مجھے کہیں اندر سے ایک جواب ملتا ہے کہ جو آخری
انسان سب سے زیادہ جو انسان مصیبتوں کا مارا ہوا دنیا سے آئے گا نا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کاٹی ہیں، وہ جب اس کے اوپر جنت کی ہوا کا ایک جھونکا پڑے گا نا، تو وہ اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا مصیبتیں کاٹی ہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا میں نے تو کوئی مصیبتیں نہیں کاٹی. مصیبتیں ہوتی کیا ہیں؟ یہ چیز انسان کو کافی ریلیکس کر دیتی ہے. تو چلو پھر میرے ساتھ آج اس بات کا تھوڑا سا عہد کریں. مشکلیں سبھی کی زندگی میں ہیں، پریشانیاں سبھی کی زندگی میں ہیں. میں عہد کرتی ہوں کہ چلو اس بار ہم چیخنے کی بجائے، رونے کی بجائے، چلانے کی بجائے، اپنی صفائیاں پیش کرنے کی بجائے صرف اور صرف صبر اور نماز سے مدد مانگ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں خود کو بھی وقت دیتی ہوں، آپ کو بھی وقت دیتی ہوں، کیونکہ زندگی گزر گئی، سیریسلی زندگی گزر گئی صفائیاں دے کر. آج اللہ کی بات مان کر دیکھتے ہیں. اللہ حافظ.